अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों 9 मई हुआ और 9 मई के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक लाडली सियासी कुव्वत के लिए तौबा के दरवाजे बंद हो गए। वो कुव्वत अगर अपनी उसी पोजीशन में रहने पे इसरार करती है तो उसको इजाज़त नहीं है। हाँ, वो अपनी पोजीशन को छोड़ दे और कहे कि जी हम तो ये थे ही नहीं, और आके उसका पब्लिकली इजहार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और तौबा ताइब हो के खैरी सलामती घर चले जाएं। लेकिन अगर वो उस कुव्वत के साथ खड़े हैं आप और इसरार करते हैं कि हमने जो कुछ किया 9 मई को वो दुरुस्त किया, बल्कि आप अब तो ये भी कह दें कि 9 मई के हम मजम्मत करते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं है जब तक कि आप उनके साथ खड़े हैं, यानी कि पीटीआई के साथ खड़े हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसे वो अपना 9/11 कहते हैं। पाकिस्तान आर्मी के लोग जो कि इस वक्त सर्विस में हैं ख़ास तौर पे, उनमें से बाज़ लोग इमरान खान साहब के शदीद हामी होने के बावजूद भी, मतलब एक सर्विंग ब्रिगेडियर साहब ने किसी ब्रीफिंग के लिए तलब किया हुआ था और वो सारा कुछ उन्होंने ब्रीफ करने के बाद चाय शाय हो गई। जब हम उठने लगे तो हमने वैसे मजाकन कहा कि अब तो आप वोट इमरान खान को नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, वोट इमरान खान का ही है। तो मैं क्या यार ऐसे आप पाइए भाई। तो एनी हाउ, तो ये जो है, और वैसे भाई दफे ये मेरे ऊपर नहीं बीती है, किसी और के ऊपर बीती है। और उन्होंने आके हैरान परेशान होकर, हमारे दोस्त ने, बैठक के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार अभी तक भी वो बंदा वहाँ पे वर्दी में बैठ के ऑफिशियल ब्रीफिंग इमरान खान के खिलाफ देने के बाद कहता है वोट तो इमरान खान था, ये भाई सही ठीक हो गया। तो ये जो 9/11 हुआ है ये एक जगह पे नहीं हुआ, पिछले दिनों कहीं और भी हो गया। और वो 9/11 हुआ है जनाबे मलक रियाज के साथ। आज एक मेरे हाथ में स्टे ऑर्डर चढ़ा है और वो स्टे ऑर्डर है एक कोई मोहम्मद हफीज़ साहब नाम के शख्स हैं और उन्होंने अली मलक और मलक रियाज के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त दी है। ये वो मलक रियाज है कि जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें अदालत में जाती थीं और वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ करती थी। मैं आपको कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, राजा खुर्रम अली ख़ान साहब जो थे वो एक बहादुर जज थे, निडर जज से। उन्होंने मलक रियाज के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करने के अहकामात जारी किए, तो फिर किस तरह पाकिस्तान का मीडिया, पुलिस, रियासत जो थी वो पिल पड़ी राजा साहब के ख़िलाफ़, और राजा साहब को नौकरी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निकाला। जनाब साकिब निसार साहब ने, आप मलक रियाज के अप्रोच का अंदाज़ा फरमाएं। तो मलक रियाज का 9 मई हो गया और मलक रियाज का 9 मई इसी इसरार पे हुआ है कि मैं तो जहाँ पे खड़ा था वहीं पे खड़ा हूँ, यानी कि जनरल फैज़ हमीद साहब के ज़रिए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ खड़ा था और खड़ा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या, आजा फिर खलोता रहे ख़त्म, आजा इधर आजा पुत्र, आया ज़रा लम्बे पाओ जी। तो मलक रियाज साहब जो हैं वो फ़रार हो गए। वैसे मैं आपको ये बताऊं, दुबई में वो जो बैठे हुए हैं छुप के, वारदात वो साथ में मुसलसल डाले जा रहे हैं ना। और आपको पता है कि उनको पहले सिंध गवर्नमेंट ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, उसने बैरिया टाउन का जो था वो NOC कैंसिल कर दिया, तो यानी कि उसकी प्राइसेस गिर जाएं, जो वीक होल्डर हैं वो फाइलें छोड़ दें, जो बेचारे कमज़ोर असाब के लोग हैं वो प्लॉट बेच दें, और आगे ख़रीदने वाले मलक रियाज का वो 2600 प्रॉपर्टी डीलर्स का माफिया बैठा हुआ है जो सस्ते दामों ख़रीद ले। 1 करोड़ 40 लाख वाली फ़ाइल का 35 लाख में बायर कोई नहीं है। ठीक है ना, तो ये 35 लाख पे ख़रीदी जाएगी ना। मलक रियाज तो मामला सेट कर लिया करते हैं। हाफ़िज़ साहब इधर नज़र मारो ज़रा, मलक रियाज जो है वो इस वक्त जो उसके एजेंट हैं जो 2600 के करीब उसने पाले हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो सट्टाबाजी कराते हैं प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर,
اس نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ جتنی فائلیں ملتے ہیں اٹھا لو, میں معاملہ سیٹ کر لوں گا اور آتے ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا. پہن لمحیاں پانا جو ہم آپ کی محبت میں ولاگ کری جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن چھوڑنا نہیں ہے اس کو سر. اب ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کا بھی 9 مئی ہو چکا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے خلاف مجھے یاد پڑتا ہے ملک ریاض نے لاہور کے اندر زمینیں ایکوائر کی, یہ 2002 یا 3 کی بات ہے, اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک پلیت قسم کا جج ہوتا تھا, اس کا نام بھی شیخ رشید تھا. شیخ رشید نام کے بندے پلیت ہی ہوتے ہیں. اچھا, اس کے خلاف ہمارا کیس کون سا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ یہ ہمارے خلاف آرٹیکل 6 کی, آرٹیکل 6 ہوتی ہے نا غداری, ہاں آرٹیکل 6 کے تحت نا غداری کا مقدمہ فائل کیا ہوا تھا. اے جی صاحب نے, ایڈجوکیٹر جنرل اے جی صاحب نے فائل کیا ہوا تھا, شیخ رشید کے پاس لگ گیا. شیخ رشید بہت گھٹیا آدمی تھا, ہر 15 دن کے بعد بلا لیتا تھا اور ہر سماعت کے اوپر لیفٹ اوور کر دیتا تھا. میں, میر شکیل الرحمان صاحب, سلیم بخاری صاحب اس کے اندر ملزمان تھے, تو وہ مطلب شیخ رشید صاحب جو تھے, خیر شیخ رشید صاحب کے سامنے چونکہ پیشی ہوتی تھی, شکل ان کی یاد ہو گئی. ایک دن ہم گئے, اچھا کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب نے سرکار کے ذریعے زمینیں ایکوائر کروائیں. ایکوائر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی قومی منصوبے کے لیے حکومت وقت جو ہے آپ کی زمین جو ہے وہ ریزرو پرائس کے اوپر لے لیتی ہے, اور یہ انگریز کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے سارا سلسلہ. تو پہلے یہ جو ملک ریاض اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے چمپو ہیں وہ سرکار کو جا کے تو کچھ لگایا کرتے تھے اور سرکار سے وہ زمینیں ایکوائر کروا لیا کرتے تھے. یہ شہباز شریف نے بعد میں آ کے 2008 کے بعد والی گورنمنٹ میں تو یہ تبدیل کر دیا تھا کہ اگر ایکوائر بھی ہوگی, ایک تو یہ کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو سرکار زمین ایکوائر کر کے نہیں دے گی, ایک تو یہ قانون بنوایا گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر ایکوائر ہوگی بھی سرکار اپنے اکاؤنٹس کے لیے بھی, اپنے کام کے لیے بھی کرے گی, عوامی فلاح کے منصوبے کے لیے بھی کرے گی, تو اس کی مارکیٹ ویلیو ادا کی جائے گی, نہ کہ ریزرو پرائس ادا کی جائے گی. یہ 2 تبدیلیاں شہباز شریف صاحب نے فرما دیں. تو خیر واپس آتے ہیں. تو ملک ریاض صاحب نے لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زمین گھیر لی تھی. اچھا, گھیرنے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ موصوف کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری زمین کے ارد گرد کی زمینیں خرید لیتے ہیں اور ان کا حقہ پانی, ان کی گزرگاہ سب کچھ بند کر دیتے تھے. یہ انہوں نے اس طریقہ واردات کے تحت لاہور, کراچی, اسلام آباد کے اندر بہت ساری زمینیں گھیری. تو درمیان والے جو تھے نا وہ سرنڈر کرتے جاتے تھے. جب پانی بند ہو گیا, کاشتکاری بند ہو گئی, آنے جانے کے لیے ہر وقت ہر دفعہ چوکیدار بےزتی کرتے ہیں, خواتین کی جسمانی تلاشی کے اوپر اصرار کرتے ہیں. یہ ملک ریاض نے جو گنڈے پالے ہوئے ہیں نا, بدماش پالے ہوئے سیکیورٹی کے نام کے اوپر, یہ بہت بڑے غلیظ اور مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا کرمنل, ریکارڈ یافتہ کرمنل جو ہیں وہ اس نے بیریا ٹاؤن کے رکھے ہوئے ہیں اس کے طور پہ, سیکیورٹی گارڈ کے طور کے اوپر. سامنے اس نے بوڑھے بوڑھے بابے سفید داڑھیوں والے کہ آپ کو ان کے ترس آ جائیں, لیکن جب یہ آپ پہ جھپٹتے ہیں نا, اگر کہیں آپ کا ان کے ساتھ کو منہ ماری ہو گئی ہے تو جو پچھوں آندے ہیں نا وہ ہوتے ہیں. اچھا, آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایس ایس جی کمانڈو ملک صاحب نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی وہ کرمنل ہوتے ہیں نا, جو کہ مطلب کے پی سے اگر وہ ہو گیا نا, ابسکانڈر ہو گیا, بھگوڑا ہو گیا, تو اس کو کراچی میں رکھ دیا. کراچی کا کوئی اپنا کلر ہے, وہ کیا کہتے ہیں ٹارگٹ کلر ہے, اس کو لاہور میں رکھ لیا یا پنڈی میں رکھ لیا. یہ ملک اس طرح کی وارداتیں بہت ڈالتا رہتا ہے. تو یہ ملک صاحب وہ جناب وہ جو جج صاحب تھے, وہ زمین انہوں نے بہت ساری جو تھی اس طرح گھیر لی اور ان کو فورس کر رہے تھے کہ ہمیں بیچیں. تو وہ ہائی کورٹ آ گئے. تو ہائی کورٹ نے جناب فوری طور پہ سٹے دے دیا. ہم اخبار میں ہوتے تھے, 2002 یا 3 کی بات. خبریں روکنے کے لیے جناب تیز ہو گئی جناب, ایک دم ملک صاحب کا جناب پورا مافیا جو ہے اس نے اخبارات کو, ٹی وی کو فون کر دیے کہ خبر کوئی نہیں چھپے گی. خبر تو کوئی نہیں چھپی, ہم نے بھی خبر فائل کی, نہیں چھپی. لیکن وہ جو تھا اس کے بعد پھر یہ اس دن کی بات ہے جس دن سٹے ہوا تھا, اور اس شیخ رشید نے سٹے کیا تھا جس کے پاس میرا کیس لگا ہوا تھا. تو خیر ہم اس دن گئے ہوئے تھے بیریا ٹاؤن, کسی دوست نے مطلب کہ وہ دیکھنا تھا. بیریا ٹاؤن کے ساتھ ہی ہے وہ کیا ہے جی, سکھ چین. تو اس وہاں پہ انہوں نے کوئی پلاٹ شلاٹ لیا ہوا تھا, تو وہاں سے نکلے. میں کہا چلو بیریا ٹاؤن کا بھی آوارہ گردی کرتے جائیے.
تو وہاں میں نے گاڑی ایسے کر کے نا ہماری گاڑی کو تقریباً سائڈ مارتے ہوئے گزری، تو بڑی مشکل سے بریک لگا کے میں نے گاڑی روکی اور میں نے کہا یار یہ کون ہے، ساتھ میں نے اس کی شان اقدس کے اندر گستاخی بھی کی۔ تو میری نظر پڑی تو اوپر عدلیہ کا بورڈ لگا ہوا تھا، پیچھے وہ لگا ہوتا نا پتل کا۔ میں کہا جائے تو جائے گی، کوئی جج لگ رہا ہے۔ جب میں اس کے پیچھے گیا تو وہ جج ہی نکلیا، ٹھیک ہے۔ تو موصوف وہاں پہ جو تھے وہ مختلف پلاٹس دیکھتے ہوئے پائے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے دن انہوں نے سٹے خارج کر دی۔ یہ میں آپ کو ہائی کورٹ کے ایک بندے کی بات بتا رہا ہوں، اور سر پہ گلاس رکھ کے تو ہائی کورٹ میں کسی نے ڈانس بھی تو کیا تھا نا، 460 1 460 2 460 3 یہ اتنے نیلامی کرنے لیے سپریم کورٹ بھرتی کیتا سی نا شیخ عظمت سعید، ٹھیک ہے نا۔ یار کیسے کیسے لوگ یار سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگ باجوہ بن جاتے ہیں، قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف، یار کیسے کیسے لوگ بابی انکل بن جاتے ہیں، رحیل شریف بن جاتے ہیں یار، ٹھیک ہے۔ درمیان میں سے اوقات کتنی کو ہوتی ہے ان لوگوں کی، اتنی گھٹیا اوقات اور بدبودار لوگ ہوتے ہیں یار یہ۔ خیر اینی ہاؤ، یہ جو صاحب مطلب کہ لوور جوڈیشری سے لے کے اور سپریم کورٹ تک اس شخص کا توتی بولتا تھا، اور آج جو ہے 9/11 یا 9 مئی اس کا ایسے ہوا ہے کہ عدالتی احکامات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب وہ جو آپ نے درمیان کے اندر زمین گھیرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر آپ نے بلڈوزر چڑھا دیے ہیں اور مالکان کو وہاں سے بھگا دیا ہے، آپ اب وہاں پہ ایک قدم رکھ کے دکھائیے ذرا، وہ آپ نے نہیں رکھنا اور اگلی تاریخ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب ملک ریاض یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور علی تو دبئی بیٹھے ہوئے ہیں، یا علی جو ہے وہ وناتو گیا ہوا ہے اور میں جو ہوں وہ لندن گیا ہوا، لندن تو داخلہ ہی ممنوع ہے نا باپ بیٹے کا 2 نمبری کی وجہ سے، تو یہ وہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ بیریا ٹاؤن تو یہاں پہ ایز این انسٹیٹیوشن موجود ہے۔ اور حافظ صاحب کی شکل دیکھتے ہوئے کوئی احتشام ضمیر اور کوئی جنرل فلانا اور کوئی فیلڈ مارشل فلانا بھی بیریا ٹاؤن کے لیے نہیں جائے گا، وہی ایک آدھ بریگیڈیئر شرگیڈیئر چلا جائے گا جو کمپٹرولر رکھا ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آ گئی جان شکنجے اندر، جنج ویلن چ گنا رو نکا ہوں روے محمد ہوں روے تے مرنا۔ ملک صاحب مزہ آ رہے ہیں نا، ہلکا ہلکا سانو بھی آ رہے ہیں، شروع ہو گیا کام، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اللہ کرے اگلے 2 سال جو رہ گئے ہیں اپنے کی نا حافظ صاحب دے، انہاں 2 سالاں دے وچ کوئی تھوڑی جی ملک دی مٹھی چاپی ہو جائے، اللہ کرے ملک جو ہے وہ حافظ صاحب کی قیمت نہ لگا سکے، ورنہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ فیض امید بھی اور قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اسی ادارے میں ہی ہوتے تھے، اور ملک ریاض صاحب کا توتی جو تھا وہ انہی کی موجودگی میں بولتا رہا ہے۔ عدالت نے بہرحال اپنا کام شروع کر دیا جی۔ تو ویسے یاد آگے راجہ خرم علی خان اس موقع کے اوپر، میں نے کہا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے اب راجہ صاحب۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔